السلام علی رسول اللہ اما بعد رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہمیں اپنے ایمان کے تجدد کی، اس کی تعمیر کی، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ کسی بھی چیز پر اگر آپ توجہ نہیں دیتے وہ آپ کی چیز خسارے کی طرف جانا شروع کر دے گی۔ آپ کاروبار پر توجہ نہیں دیتے، اس کا حساب و کتاب نہیں رکھتے، آہستہ آہستہ آپ کا کاروبار نقصان کی طرف چلا جائے گا، کیونکہ آپ نے دیکھا ہی نہیں کہ کہاں پر کیا نقصان تھا۔ آپ رشتہ داری کو اگر ٹائم نہیں دیتے، بالآخر رشتہ داری ختم ہو جائے گی۔ دوست احباب کو اگر آپ ٹائم نہیں دیتے، دوستی ختم ہو جائے گی۔ آپ اپنی صحت، عافیت، تندرستی کے لیے وقت نہیں نکالتے تو بالآخر آپ کی صحت بگڑ جائے گی۔ دنیا کا کوئی بھی کام وہ وقت اور وقت کے ساتھ توجہ، کیونکہ بعض دفعہ انسان وقت دیتا توجہ نہیں دیتا۔ وقت اور توجہ یہ دو چیزیں دینے سے اصلاح ہوتی ہے۔ ہم اپنی ایمانی زندگی کے لیے کتنی توجہ رکھتے ہیں؟ اپنی اصلاح کرنے کے لیے ہمارے پاس کتنا وقت ہے؟ ہمارے پاس صرف دوڑ ہے دنیا کی، بھاگو بھاگو بھاگو، یہ کر لو وہ کر لو، یہ دوڑ ہے ہمارے پاس۔ باقی دیگر کاموں کے لیے بہت وقت، لیکن اپنی نفس کے محاسبے کے لیے، اپنے ہی کمزور اعمال کو تلاش کرنے کے لیے ہمارے پاس کتنا وقت ہے؟ ہم کتنا بیٹھتے ہیں اس کے لیے؟ اور یاد رکھیے، جس چیز کو ہم وقت نہیں دے پاتے وہ چیز پھر ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔ رمضان المبارک اللہ کی رحمتوں والا مہینہ ہمارے بالکل قریب ہے۔ اس سلسلے میں ہم میں سے ہر بندہ اپنا محاسبہ خود کرے۔ ایک تجارت ہم اللہ سے کر رہے ہیں اور ایک تجارت ہم دنیا میں کرتے ہیں۔ دنیا کی تجارت میں کتنا سنجیدہ ہوں کہ میری دکان ٹائم پہ، میرا ہر کام وقت پہ، ہر چیز پوری، حتیٰ کہ میرا اضافی وقت بھی بہت لگ جاتا ہے اس پر، حتیٰ کہ بہت بڑا کام ہو میری چھٹیوں کے دن بھی اس میں لگ جاتے ہیں۔ یہ دنیا کی تجارت پہ میں اتنا سنجیدہ ہوں، لیکن اللہ کے ساتھ جو میری تجارت ہے، جو عبادت کے معاملات ہیں، اس تجارت کے اندر میری سنجیدگی کیا ہے؟ اس تجارت میں کتنا کہ اللہ کے ساتھ مخلص ہوں؟ سب سے پہلا اخلاص کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ 5 وقت کی نماز با جماعت مسجد کے اندر، اس میں کتنا مخلص اور کتنا کامیاب ہوں۔ باقی سب امور تو بعد میں ہیں۔ سب سے پہلی چیز لا الہ الا اللہ کے بعد بندے پر جو آتی ہے وہ نماز ہے۔ اس نماز کے ساتھ میں کتنا مخلص ہوں، اور پھر میں اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو کتنا کس کا پابند کرتا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، رمضان کی تیاری ہم خود بھی کریں، اپنے بچوں کو بھی کروائیں۔ ان کو یہ عادت ڈال لیں کہ مسجد میں آ کے با جماعت نماز پڑھیے۔ آپ اچھے باپ نہیں ہیں جب تک آپ اپنے بچوں کو مسجد کی طرف نہیں لے کر آتے۔ آپ نے ان کے دنیا دے دی، سب کچھ دے دیا، لیکن واللہ آپ اللہ کے ہاں قیامت کے دن جواب دے ہیں کہ تم اٹھ کے چپ کر کے چلے جاتے ہو، تمہارے بچے، ان پر نماز فرض نہیں۔ افسوس یہ ہے کہ ہم اس کو بھی محبت کا ایک درجہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کہنا پسند نہیں کرتے کہ بیٹا آؤ نیچے نماز کے لیے چلیں۔ پھر ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی بس بچے ہیں۔ اصل میں ہمارے دلوں کے اندر دین کی کتنی اہمیت ہے، اس کے مطابق پھر ہم اپنے بچوں کو نماز کے لیے کہتے ہیں۔ اگر ہمیں پتہ ہو کہ یہ تباہی ہے تو میں اپنے بچے سے لڑ بھی پڑوں گا، اور بیٹا میرے سے تیری تباہی نہیں دیکھی جاتی، میں نہیں چاہتا کہ میرے بیٹے کو ضرر پہنچے، اس لیے مسجد میں جا کے با جماعت نماز ادا کر کے آ۔
پھر آ کے سو جانا. چھوڑ دے ایسی نوکری کہ جس کی وجہ سے تیری نمازیں خراب ہوتی ہیں. چھوڑ دے ایسا کاروبار مجھے نہیں چاہیے کہ جس کی وجہ سے تیرا دین خراب ہو. اور ایسی تیری دنیا مجھے نہیں چاہیے جس سے تیری آخرت تباہ ہو جائے. اپنے بچوں کے لیے فکریں لیں. ابھی رمضان ہے، ان کو بٹھا کر ایک معاہدے لیں کہ بیٹا قرآن کی تلاوت، 5 وقت نماز با جماعت کی پابندی، اور اسی طرح باقی دیگر امور کے اندر اپنے بچوں کو بٹھا کر ایک تیاری کی پورا ایک شیڈول بنائیے پورے گھر کا کہ ہم پوری فیملی با جماعت نماز تراویح ادا کریں گے، جس میں ہمارے مرد عورتیں مسجد میں جائیں. اگر گھر پہ کوئی تراویح کا انتظام ہے تو خواتین وہاں پہ پڑھیں لیکن مرد ادھر آ جائیں. اور اسی طرح باقی دیگر امور بھی بیٹھ کر میاں بیوی بچے سب ایک ایسی میٹنگ کریں کہ جس میں ساری چیزیں طے کی جائیں. گھر پہ سونے کا معمول یہ ہوگا، اٹھنے کا یہ ہوگا، کوئی بچہ رات کو موبائل استعمال نہیں کرے گا تراویح کے بعد، بس سونا ہوگا اور صبح فجر پہ اٹھنا، سحری پہ اٹھنا ہوگا. یہ ساری چیزیں ہم اپنے بچوں کے ساتھ ایک میٹنگ کریں، کیونکہ بڑا معزز مہمان آ رہا ہے، اس کے لیے تیاری کریں. گھر پہ اندر جب کوئی فنکشن پروگرام اہم لوگ آتے ہیں تو ہم میٹنگ کرتے ہیں، مشاورت کرتے ہیں، ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں، باریاں تقسیم کی جاتی ہیں. ہم اس کے لیے آپس میں باریاں تقسیم کریں، ڈیوٹیاں لگائیں، کچھ امور طے کریں. جتنا اس کا اہتمام کریں گے اتنا دلوں میں اس کے لیے عظمت بیٹھے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے بزرگ، ایسے لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی فکروں سے بیغم کیا، ان کو چاہیے وہ اپنا وقت مسجدوں میں گزاریں، قرآن پر اپنا وقت گزاریں. واللہ یہ محرومی ہے، اللہ کی طرف سے دوری ہے کہ ایک بندہ اللہ نے اس کو فارغ رکھا ہے، اس کو جب فرصت ملے وہ کسی تھڑے پہ جا کے بیٹھ جائے، وہ کسی پارک میں جا کے بیٹھ جائے، وہ حکے پہ بیٹھ جائے، وہ 4 بابوں کی جو کرسیاں لگی ہیں اس پہ بیٹھ جائے، وہ پارک کے اندر بنے جو اڈے ہوتے ہیں وہ وہاں پر جا کر بیٹھ جائے. یہ عمریں آپ کی اس کام کے لیے نہیں ہیں. اگر اللہ نے آپ کو کوئی تھوڑی سی فرصت دی ہے تو آپ سیدھا مسجد میں آئیں اور قرآن کھول کے بیٹھ جائیں بس. یا گھر پہ بیٹھیے قرآن کھول لیجئے. آپ کے بچے جب آپ کو دیکھیں گے کہ ہمارے دادا جی، ہمارے نانا جی یہ کام کرتے ہیں تو ان کی رگ رگ کے اندر قرآن جائے گا، ان کی تربیت خود بخود بنتی جائے گی. تو رمضان المبارک اللہ کی برکتوں والا مہینہ ہے، اس میں ہم اکیلے تیاری نہ کریں، اپنے پوری فیملی کو اس تیاری کے اندر شریک کریں تاکہ پورے جذبے اور ایمان کے ساتھ، اور اس ایمان کو بنانے کی کوشش کریں جس ایمان کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ العزیز اسی سلسلے میں ہم یہ 1-2 دن انشاءاللہ کچھ ایمانیات کے حوالے سے درس دیں گے، اور روزانہ انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد رمضان المبارک کے مسائل، یہ جو 2-3 دن باقی ہیں، مسائل کسی بھی طرح کے آپ کے سوالات عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ اس کے نشست ہوا کرے گی. اور تیسری بات کہ قرآن مجید کی تفسیر اور قرآن مجید کا ترجمہ، اس کا جو دورہ ہمارا چل رہا ہے وہ آج سے نماز ظہر سے لے کے نماز مغرب تک ہوگا، اور یہی رمضان کی اس کی ٹائمنگ ہے. تو آپ اس میں وقت نکالیے، خود بھی آ کر بیٹھیے، دوسروں کو بھی بھیجیے، اللہ کی کتاب کو وقت دیجیے. اللہ کی کتاب کو سیکھنا سمجھنا ہمارے اوپر لازم ہے. وہ جگہ جہاں پر کوئی عالم نہیں، کوئی پڑھانے والا نہیں، وہ لوگ اگر نہیں سیکھتے، سمجھ آتی ہے، مجبور ہے. لیکن آج کے دور میں اللہ نے اگر ہمیں نعمت دی ہے تو ہم میں سے ہر بندے پر لازم ہے کہ قرآن کو سمجھے. یہ قرآن کوئی مستحب چیز نہیں ہے کہ پڑھ لو تو اچھی بات ہے، نہ پڑھو تو خیر، اللہ معاف کر دے گا. قرآن کو سمجھنا، قرآن کا ترجمہ جاننا، اس کی تفسیر کو سمجھنا، اس کو لینا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. تو اس کے لیے وقت نکالیے. آج سے انشاءاللہ اس کی ٹائمنگ بھی یہ کر دی گئی ہے، تو آپ سب ساتھی اس رمضان المبارک کی تیاری ابھی سے شروع کریں. اللہ تعالی ہمیں اس کی جو اصل ایمانی تیاری ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.